بینک ڈپازٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو انٹرسٹ ملتا ہے کیا اس سے کسی بیوہ خاتون کی مدد کی جا سکتی ہے؟ جس سے یہاں پر پہلی بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں جو ہے سودی بینک میں رقم رکھوں گا تاکہ مجھے سود ملے، تاکہ اس سے میں ثواب کا کام کروں، یہ بنیادی غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ جہاں رہتے ہوں وہاں پہ اسلامک بینک کا سسٹم ہے تو پھر آپ کو سودی بینک میں اس طرح اس کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ ہو سکتا ہے سود استعمال نہ کریں لیکن آپ کے مال سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں آپ رہتے ہوں تو آپ اس بات پہ توجہ دیجیے کہ اسلامک بینک کے ساتھ جو ہے آپ کا لین دین ہو۔ لیکن ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ نے فکس ڈپازٹ کیوں کیا جس کے اندر آپ کو جو ہے سود ملتا رہے؟ اگر یہ معاملہ اسلامک بینک کے ساتھ ہے، وہ جو شریعت کے مطابق تجارت کر کے آپ کو منافع دیتے ہیں تو آپ پھر اس منافع سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سودی بینک سے جو رقم آپ کو ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کسی اور کو رقم دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، اور اس سے جو سود ملتا ہے اس میں سے کچھ وہ لے لیتے ہیں، کچھ پھر آپ کو دیتے ہیں، تو کسی اور سے لیا ہوا سود آپ کو دیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس طریقے کا لین دین آپ نہ کریں۔ اگر پہلے سے آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اب اس کے بعد مزید بات یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ چونکہ واضح کر دیا سورۃ البقرہ کے اندر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر سے جو حدیث مروی ہے جس میں بتایا گیا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والے اور اس لین دین کو لکھنے والے سب گنہگار ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے موصوف جو ہے جو سود کی شکل میں ان کو جو رقم مل رہی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اب چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ علماء نے یہ بات پیش کی کہ اگر مسلم معاشرے میں ایسے مسلمان محتاج ہوں جو زکوٰۃ کے محتاج ہوں مثلا، تو ایسے لوگوں کو یہ رقم اگر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے اس رقم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کسی بھی سودی بینک سے لین دین کرنے سے پہلے سوچئے کہ مجبوری ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر مجبوری کا حد تک اجازت ہے، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر اسلامک بینک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہونی چاہیے۔